دوستو کیا ہو اگر کسی گفتگو میں سب سے طاقتور جواب الفاظ نہیں بلکہ خاموشی ہو؟ کیا ہو اگر صرف چند سیکنڈ خاموش رہ کر آپ کسی انسان کی اصل نیت، اس کا خوف، اس کی بے چینی اور یہاں تک کہ اس کے چھپے ہوئے جذبات بھی سمجھ سکیں؟ ذرا غور کریں، آج زیادہ تر لوگ ایک ہی غلطی کرتے ہیں، وہ ہر وقت خود کو ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ رشتوں میں، بحث میں، دوستی میں یا کسی بھی اہم گفتگو میں لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں، لوگ فوراً وضاحت دینا شروع کر دیتے ہیں، جلدی جلدی بولتے ہیں، خاموشی سے گھبرا جاتے ہیں، اور یہی جلد بازی اکثر انہیں کمزور بنا دیتی ہے۔ کیونکہ حقیقت یہ کہ لوگ صرف آپ کے الفاظ نہیں سنتے، وہ آپ کی بے چینی بھی محسوس کرتے ہیں۔ کئی بار ہم اتنا زیادہ بول دیتے ہیں کہ اپنی اصل طاقت خود ہی کھو دیتے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ صرف خاموش رہ کر پورا ماحول کنٹرول کر لیتے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ آخر کیوں؟ خاموشی میں ایسی کیا طاقت ہے جو لوگوں کو بے چین کر دیتی ہے؟ کیوں کچھ لوگ خاموشی میں اپنی اصل شخصیت ظاہر کرنے لگتے ہیں، اور کیوں ایک پرسکون خاموش انسان اکثر زیادہ طاقتور محسوس ہوتا ہے؟ آج کی ویڈیو اسی بارے میں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ خاموشی انسانی نفسیات پر کیسے اثر ڈالتی ہے، لوگ خاموشی سے کیوں ڈرتے ہیں، اور کس طرح خاموش رہ کر آپ لوگوں کی اصل نیت، اصل جذبات اور اصل کردار کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اکثر لوگوں کے الفاظ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں یا یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ سامنے والا حقیقت میں کیا محسوس کر رہا ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ شروع کرتے ہیں پارٹ 1، لوگ خاموشی سے ڈرتے کیوں ہیں۔ تقریباً ہر انسان نے زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ لمحہ ضرور محسوس کیا ہے۔ آپ کسی اہم گفتگو میں ہوتے ہیں، کسی رشتے کی بات، کسی بحث یا کسی ایسے انسان کے سامنے جس کی رائے آپ کے لیے اہم ہو، اور پھر اچانک چند سیکنڈ کی خاموشی آ جاتی ہے، بس چند سیکنڈ، لیکن انہی چند سیکنڈز میں انسان کے اندر عجیب بے چینی پیدا ہونے لگتی ہے، دل کی دھڑکن بدلتی ہے، دماغ فوراً سوال پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے، کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہے؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں؟ کیا وہ مجھے نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیا میں بور لگ رہا ہوں؟ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں زیادہ تر لوگ خاموشی سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ خاموشی خطرناک چیز ہے۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ خاموشی سکون بھی ہو سکتی ہے، اعتماد بھی ہو سکتی ہے، یا گہری سوچ کی علامت بھی، بلکہ ہمیں یہی محسوس کروایا جاتا ہے کہ اگر گفتگو رک گئی تو شاید تعلق بھی رک جائے گا۔ اس لیے بہت سے لوگ خاموشی کو مسترد کیے جانے کے احساس سے جوڑ دیتے ہیں۔ خاموشی کا مطلب دوری، خاموشی یعنی مسئلہ، خاموشی یعنی دلچسپی ختم ہو جانا، اور پھر انسان لاشعوری طور پر خاموشی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ضرورت سے زیادہ بولنے لگتا ہے، اپنی بات بار بار دہراتا ہے، غیر ضروری مثالیں دیتا ہے، بے وجہ ہنسنے لگتا ہے، یا فوراً اپنی وضاحت دینا شروع کر دیتا ہے۔ اور کرے زیادہ تر لوگ یہ سب سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے نہیں کرتے، وہ صرف اپنے اندر کی بے چینی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ خاموشی انسان کو اس کے اپنے خیالات کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، اور بہت کم لوگ اپنے اصل خیالات کے ساتھ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خاموشی اکثر لوگوں کے لیے دباؤ بن جاتی ہے، اور دلچسپ بات یہ کہ جس شخص کو خاموشی سب سے زیادہ بے چین کرتی ہے، کنٹرول بھی اکثر وہی کھو دیتا ہے، کیونکہ وہ رد عمل دے رہا ہوتا ہے، وہ جلدی میں خلا بھرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جبکہ دوسرا انسان صرف خاموش بیٹھا ہوتا ہے۔ اور کئی بار خاموش رہنے والا انسان زیادہ طاقتور دکھائی دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے جذبات پر قابو میں ہوتا ہے۔ ہم خاموشی کو اکثر خالی جگہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں خاموشی کبھی خالی نہیں ہوتی۔ خاموشی ایک دباؤ ہے، ایک نفسیاتی آئینہ ہے، یہ انسان کے اندر چھپی ہوئی بے چینی، خوف اور عدم اعتماد کو باہر لے آتی ہے۔ کبھی کبھی خاموشی ایک ایسی روشنی بن جاتی ہے جس میں لوگ خود کو چھپا نہیں پاتے، اور تب انسان الفاظ سے زیادہ اپنے رد عمل سے پہچانا جاتا ہے۔ پارٹ 2، خاموشی اصل میں کیا کرتی ہے؟ اصل حقیقت یہ کہ خاموشی کبھی خالی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر لوگ خاموشی کو صرف الفاظ کی کمی سمجھتے ہیں، لیکن نفسیاتی طور پر خاموشی ایک طاقتور جگہ ہوتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں انسان خود سے چھپ نہیں پاتا۔ خاموشی ایک سفید اسکرین کی طرح ہوتی ہے، جب آپ بولنا بند کرتے ہیں تو آپ سامنے والے کو رد عمل دینے کے لیے مواد دینا بھی بند کر دیتے ہیں، آپ اپنی وضاحت ہٹا دیتے ہیں، اپنی جذباتی کہانی ہٹا دیتے ہیں، اپنا دباؤ، اپنی صفائیاں سب پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اچانک سامنے والا اپنی ذہن کے ساتھ اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اصل کھیل شروع ہوتا ہے، کیونکہ انسانی دماغ غیر یقینی صورتحال برداشت نہیں کرتا۔ انسان ہمیشہ کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچنا چاہتا ہے، وہ خاموشی میں بھی معنی تلاش کرتا ہے۔ اس لیے جب آپ خاموش رہتے ہیں تو سامنے والا اپنی سوچیں آپ پر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اپنے خوف، اپنے شک، اپنا غصہ، اپنا جرم، اور تب انسان کی اصل ذہنی حالت ایسا ایسا باہر آنے لگتی ہے۔ ایک غیر محفوظ انسان خاموشی برداشت نہیں کر پاتا، وہ فوراً زیادہ بولنا شروع کر دیتا ہے، بار بار وضاحت دیتا ہے، آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اندر کہیں نہ کہیں اسے ڈر ہوتا ہے کہ شاید اسے قبول نہیں کیا جا رہا۔ وہ خاموشی کو خطرہ سمجھ لیتا ہے۔ دوسری طرف جس شخص کے پاس چھپانے کے لیے کچھ ہو، اس کا رد عمل مختلف ہوتا ہے، وہ دفاعی ہو جاتا ہے،
بات گھمانے لگتا ہے، غصہ دکھاتا ہے یا اچانک آپ پر الزام ڈالنے لگتا ہے، کیونکہ خاموشی اس کے اندر چھپی بے چینی کو اوپر لے آتی ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اتنا بول دیتا ہے کہ اپنی باتوں میں الجھ جاتا ہے، پہلے ایک بات، پھر دوسری بات، پھر تیسری بات، اور انہی اضافی لفظوں میں سچائی کی جھلک نظر آنے لگتی ہے۔ ایک مغرور انسان بھی خاموشی سے پریشان ہوتا ہے، کیونکہ اسے عادت ہوتی ہے کہ لوگ فوراً جواب دیں، فوراً لوگ اس سے متاثر ہو، لیکن جب سامنے والا پرسکون خاموش رہتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی اہمیت کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ بے صبر ہونے لگتا ہے۔ لیکن ایک ذہنی طور پر مضبوط انسان وہ خاموشی سے نہیں گھبراتا، کیونکہ اسے ہر لمحہ خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہر سوال کا جواب فوراً دینا ضروری نہیں، اسے نہ اپنی سچائی چھپانی ہوتی ہے، نہ اپنے خیالات سے بھاگنا ہوتا ہے، اس لیے وہ خاموشی میں بھی پرسکون رہتا ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی خاموشی کسی کو بے نقاب نہیں کرتی، خاموشی صرف جگہ بناتی ہے، اور ایسی جگہ جہاں انسان خود اپنی حقیقت ظاہر کرنے لگتا ہے، کیونکہ کئی بار لوگ اپنے الفاظ سے نہیں بلکہ خاموشی کے دباؤ میں دیے گئے رد عمل سے پہچانے جاتے ہیں۔ پارٹ 3، خاموشی کو صحیح طریقے سے استعمال کیسے کریں۔ خاموشی صرف ایک احساس نہیں، یہ صرف چند سیکنڈ کا وقفہ بھی نہیں۔ اگر صحیح وقت پر استعمال کی جائے تو خاموشی ایک نفسیاتی طاقت بن جاتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، خاموشی کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں، کسی کو ڈرانا نہیں، اور نہ ہی ذہنی کھیل کھیلنا ہے۔ اصل مقصد صرف ایک ہے، لوگوں کو بہتر طریقے سے سمجھنا، کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے الفاظ سے کم اور اپنے رد عمل سے زیادہ ظاہر ہوتے ہیں، اور خاموشی ان رد عمل کو سامنے لے آتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس طاقت کو صحیح طریقے سے استعمال کیسے کیا جائے۔ آئیے 3 ایسی صورتحال دیکھتے ہیں جہاں خاموشی انسان کی سوچ، نیت اور اصل کیفیت کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ صورتحال نمبر 1، سخت ڈیل، بحث یا مذاکرات۔ فرض کریں آپ کسی اہم بات چیت میں بیٹھے ہیں، تنخواہ کی بات، بزنس ڈیل، کسی پروجیکٹ کی قیمت، یا شاید کسی ایسے معاملے پر گفتگو جہاں آپ کی اہمیت داؤ پر لگی ہو۔ آپ پرسکون انداز میں اپنی بات رکھتے ہیں، اپنی ویلیو بتاتے ہیں، لیکن سامنے والا فوراً ایک بہت کم آفر دے دیتا ہے، ایسا جواب جو واضح طور پر آپ کی توقع سے کم ہو، اور اسی لمحے آپ کے دماغ میں ایک اندرونی گھبراہٹ شروع ہوتی ہے۔ جلدی جواب دو، خود کو ثابت کرو، انہیں سمجھاؤ کہ تم زیادہ کے حقدار ہو۔ زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں، وہ فوراً بولنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی اہمیت ثابت کرنے لگتے ہیں، لمبی وضاحتیں دیتے ہیں اور انجانے میں اپنی پوزیشن کمزور کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر اس بار آپ کچھ مختلف کریں، اگر آپ فوراً جواب دینے کے بجائے صرف خاموش ہو جائیں، بس چند سیکنڈ کے لیے سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھیں، پرسکون رہیں، نہ غصہ، نہ مایوسی، نہ جلدی میں رضامندی، صرف خاموشی، اور یہی خاموشی دوسرے انسان کے ذہن پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ اب وہ اپنے الفاظ کے ساتھ اکیلا ہو جاتا ہے، اور اکثر انسان اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پاتا، تب وہ خود ہی دوبارہ بولنا شروع کرتا ہے۔ میرا مطلب بات آگے بھی ہو سکتی ہے، اصل میں کچھ لچک موجود ہے، یہ صرف ابتدائی آفر تھی، اور کبھی کبھی خود اپنی کمزوریاں بھی ظاہر کر دیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ آپ نے کچھ کہا ہی نہیں ہوتا، لیکن خاموشی نے وہ کام کر دیا ہوتا ہے جو کئی دلائل نہیں کر پاتے۔ صورتحال نمبر 2، رشتے میں جھگڑا یا جذباتی بحث۔ اب ایک اور صورتحال سوچیں، کوئی ایسا انسان جو آپ کے قریب ہے، شاید شریک یا دوست، یا کوئی ایسا شخص جس کی باتیں آپ کو جذباتی طور پر متاثر کرتی ہیں۔ بحث کے دوران وہ اچانک آپ پر الزام لگا دیتا ہے، تم کبھی مجھے نہیں سمجھ سکتے، تمہیں میری پرواہ ہی نہیں۔ یہ الفاظ دل پر لگتے ہیں، اور اسی لمحے انسان کا پہلا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ فوراً دفاع، جوابی حملہ اور اونچی آواز، کیونکہ انسان خود کو بچانا چاہتا ہے، کیونکہ ہر انسان خود کو جسٹیفائی کرنا چاہتا ہے۔ لیکن یہی وہ لمحہ ہے جہاں خاموشی سب کچھ بدل دیتی ہے۔ اگر آپ فوراً جواب دینے کے بجائے صرف ایک گہری سانس لیں، چند سیکنڈ خاموش رہیں، تو 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی، آپ کا اپنا جذباتی نظام پرسکون ہونے لگتا ہے، آپ غصے میں ایسی بات کہنے سے بچ جاتے ہیں جس میں بعد میں پچھتاوا ہو، اور دوسری چیز، سامنے والے کو پہلی بار اپنے ہی الفاظ سنائی دینے لگتے ہیں، کیونکہ اب شور ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور اکثر اسی خاموشی میں لوگ نرم پڑنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، اصل میں مجھے تکلیف اس بات سے ہوئی، میں صرف نظر انداز محسوس کر رہا تھا۔ اور تب آپ کو سمجھ آتا ہے کہ اصل مسئلہ الزام نہیں تھا، اصل مسئلہ وہ درد تھا جو الزام کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ زیادہ تر رشتے لفظوں کی وجہ سے نہیں ٹوٹتے، بلکہ اس لیے ٹوٹتے ہیں کیونکہ لوگ ایک دوسرے کے اصل جذبات سن ہی نہیں پاتے، اور خاموشی کئی بار انسان کو پہلی بار واقعہ سننے کا موقع دیتی ہے۔ صورتحال نمبر 3، جب آپ کو کسی پر شک ہو۔ آپ تصور کریں، آپ کسی سے ایک سیدھا سوال پوچھتے ہیں اور جواب سنتے ہیں، آپ کے اندر سے ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے، سب کچھ بظاہر ٹھیک لگتا ہے، لیکن پھر بھی کچھ غلط محسوس ہوتا ہے۔ جواب بہت تیز تھا، پہلے سے تیار شدہ تھا، بہت زیادہ صاف، جیسے کسی نے پہلے سے مشق کی ہو۔ ایسے وقت میں زیادہ تر لوگ فوراً سوالوں کی بارش شروع کر دیتے ہیں، پھر کیا ہوا، یہ کیسے ممکن ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ لیکن ایک زیادہ طاقتور طریقہ ہے، خاموش ہو جائیں، صرف سامنے دیکھیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور کچھ نہ کہیں۔ یہ خاموشی سامنے والے کے ذہنی اسکرپٹ کو توڑ دیتی ہے، کیونکہ اگر کسی نے پہلے سے جواب
تیار کیا ہو تو وہ اگلے سوال کی توقع کرتا ہے، لیکن جب سوال نہیں آتا، صرف خاموشی آتی ہے تو اندر دباؤ بڑھنے لگتا ہے اور اکثر انسان اس خاموشی کو برداشت نہیں کر پاتا۔ وہ مزید بولنے لگتا ہے، غیر ضروری تفصیل دینا شروع کر دیتا ہے، اپنی باتیں بدلنے لگتا ہے اور پھر کہیں نہ کہیں سچائی کی جھلک نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ کئی بار انسان اپنے پہلے جواب سے نہیں بلکہ خاموشی کے بعد دیے گئے اضافی لفظوں سے پکڑا جاتا ہے۔ پارٹ 4، صحت مند خاموش اور زہریلی خاموشی میں فرق۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہر خاموشی طاقت نہیں ہوتی۔ بعض اوقات خاموشی سکون دیتی ہے اور بعض اوقات انسانوں کو اندر سے توڑ دیتی ہے۔ اس لیے خاموشی کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ خاموش کیوں ہیں، کیونکہ خاموشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو سمجھ پیدا کرتی ہے اور دوسری وہ جو صرف تکلیف دیتی ہے۔ کچھ لوگ خاموشی کو ہتھیار بنا لیتے ہیں، وہ جان بوجھ کر بات کرنا بند کر دیتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں، میسیجز کا جواب نہیں دیتے، سامنے والے کو جذباتی طور پر لٹکائے رکھتے ہیں۔ یہ خاموشی نہیں، یہ ایک نفسیاتی سزا ہے۔ اس کا مقصد مسئلہ حل کرنا نہیں ہوتا بلکہ دوسرے انسان کو بے چین کرنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ سامنے والا تڑپے، وضاحتیں دے، معافیاں مانگے اور آخر کار ذہنی طور پر کمزور پڑ جائے۔ اس قسم کی خاموشی میں محبت نہیں ہوتی، صرف کنٹرول ہوتا ہے۔ یہ وہ خاموشی ہے جو انسان کو اپنے خیالات میں قید کر دیتی ہے۔ وہ سوچتا رہتا ہے، آخر میری غلطی کیا تھی، وہ بات کیوں نہیں کر رہے، کیا اب سب کچھ ختم ہو گیا؟ اور یہی ذہنی الجھن آہستہ آہستہ انسان کو جذباتی طور پر تھکا دیتی ہے۔ اس لیے مسلسل نظر انداز کرنا کسی بھی رشتے کے لیے زہریلا ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک صحت مند خاموشی بھی ہوتی ہے اور اسی خاموشی کا احساس بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہ خاموشی سزا دینے کے لیے نہیں ہوتی، یہ خود کو سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ چند لمحوں کا وقفہ ہوتی ہے تاکہ انسان غصے کے بجائے سمجھداری سے جواب دے سکے۔ مثلا کسی بحث کے دوران اگر آپ فوراً چیخنے کے بجائے خاموش ہو جائیں، ایک گہری سانس لیں اور اپنے جذبات کو پرسکون کریں تو یہ کمزوری نہیں، یہ جذباتی پختگی ہے، کیونکہ ہر احساس کا فوراً رد عمل دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی خاموشی انسان کو وہ بات کہنے سے بچا لیتی ہے جس پر بعد میں پچھتاوا ہو۔ صحت مند خاموشی میں احترام موجود ہوتا ہے، اس میں سامنے والے کو سزا نہیں دی جاتی بلکہ اسے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس خاموشی کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے، میں رد عمل دینے سے پہلے اصل بات سمجھنا چاہتا ہوں۔ ایک مضبوط اور محفوظ رشتے میں خاموشی خوفناک محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں اعتماد ہوتا ہے، وہاں ہر لمحہ الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ لوگ خاموش بیٹھ کر بھی ایک دوسرے کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اصل فرق صرف محبت کا، نیت کا ہوتا ہے۔ کیا آپ خاموشی سے کسی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں یا خاموشی سے حقیقت کو جگہ دینا چاہتے ہیں؟ ایک خاموشی انسان کو توڑتی ہے اور دوسری انسان کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ ایک خاموشی ہتھیار ہے جبکہ دوسری ایک ایسا آئینہ ہے جس میں سچ صاف نظر آتا ہے۔ دوستو، خاموش رہنا کمزوری نہیں، یہ ایک ذہنی طاقت ہے جو ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی، خاص طور پر آج کی دنیا میں جہاں ہر شخص خود کو ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے۔ ہر کوئی بول رہا ہے، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ایک وقت میں جو انسان خاموشی میں بھی پرسکون رہ سکتا ہے وہ دوسروں کو زیادہ گہرائی سے سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ وہ صرف الفاظ نہیں سنتا، وہ لہجہ محسوس کرتا ہے، چہرے کی تاثرات پڑھتا ہے، گفتگو کے وقفوں کو سمجھتا ہے اور ان خاموش لمحوں کو بھی دیکھتا ہے جہاں اصل سچ چھپا ہوتا ہے۔ جب آپ ہر خاموشی کو فوراً بھرنا چھوڑ دیں تب لوگ خود کو زہر کرنا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے الفاظ سے نہیں، اپنی بے چینی، اپنے رد عمل اور اپنی جلد بازی سے پہچانے جاتے ہیں، اور پھر لوگ بھی آپ کو مختلف انداز میں دیکھنے لگتے ہیں، زیادہ مضبوط، زیادہ پرسکون، زیادہ سمجھدار، کیونکہ خاموش انسان اکثر زیادہ سنتا ہے اور جو انسان زیادہ سنتا ہے وہ زیادہ سمجھتا بھی ہے۔ یاد رکھیں، ہر لمحہ بولنا ضروری نہیں، کبھی کبھی خاموش رہ کر آپ وہ سب سن سکتے ہیں جو کبھی الفاظ تھے، اور اکثر کم بولنے والا انسان ہی سب سے زیادہ حقیقت دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کو خاموشی کی اصل طاقت سمجھنے میں مدد دی ہے تو ویڈیو کو پسند کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اور اب ایک سوال آپ سے، کیا کبھی آپ نے خاموش رہ کر کسی انسان کی اصل نیت کو پہچانے؟ اپنا تجربہ کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔